الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے ماحول معاشرہ میں ایک جملہ بڑا معروف ہے کہ عموماً جب کوئی بھی اسلامی مہینہ آتا ہے، خصوصاً جب رمضان المبارک آتا ہے، تو فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر خبریں بہت زیادہ پھیلتی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اس کی بخشش ہوگی۔ اس طرح کے بے شمار جملے معروف ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ لوگ عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ لوگ جو کرتے رہے اور اس کو اچھا سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بدعات خرافات میں مبتلا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، آپ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، تو ایسا عمل اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کسب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا جو انسان جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ایسے ہی ہر بات کو حدیث کہہ دینا، ہر بات کو سنت کہہ دینا، ہر بات کو دین کا مسئلہ کہہ دینا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو رمضان کی پہلے بشارت دے گا تو وہ جنت واجب ہوگی اس کے لیے یا اس کی بخشش ہوگی، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے، ایسی چیزوں کو وائرل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کوئی ایک مسیلمہ کذاب ہے، دوسرا اسود انسی ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منکرین ختم نبوت تھے ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایسا انسان جو اپنی طرف سے کوئی جملہ مشہور کر دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو ایسے ہر بات کو حدیث نہ کہا کریں، نہ یہ حدیث ہے اس طرح کی کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے بشارت دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو اس کے لیے اس حوالہ سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔